بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ یہ ولاگ شوگر پارٹ 2 اور اس میں ہم بات کریں گے شوگر لیول نارمل اور ہائی لیول شوگر کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ سر پلیز اس کے اوپر ہمیں بریف کریں۔ جی تھینک یو۔ نارمل شوگر لیول کہاں تک ہو سکتا ہے اور اس سے کون سی حد ہے جس سے باہر نکل جائیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ڈائبٹیز کا مرض لاحق ہو گیا۔ HbA1c 3 ماہ کا جسے کولیکٹیو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ہیموگلوبن A1c جو ہے، اس کا اگر درجہ 6.4 تک ہو تو یہ نارمل شوگر لیول گنا جائے گا۔ مطلب 5.7 تک بالکل نارمل ہے، 5.7 سے 6.4 تک جو ہے وہ پری ڈائبٹک کہلاتا ہے، لیکن پری ڈائبٹیز میں ہے نارمل۔ اسی طرح اگر ہم اسے رینڈم اور فاسٹنگ کے لیول میں دیکھیں تو نہار منہ اگر شوگر کا لیول 100 110 بلکہ بعض اوقات 120 تک آ گیا ہے، اور کھانے کے بعد یعنی رینڈم شوگر لیول جو ہے وہ اگر 200 پلس مائنس ہے تو یہ نارمل کی انتہائی حد گنا جائے گا۔ گو ڈائبٹیز کی تشخیص کے لیے 165 معیار مقرر کر دیا گیا، لیکن پری ڈائبٹک کیسز میں فوری طور پہ یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ اگر شوگر لیول 200 پلس مائنس ہو گیا تو یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے اور اسے آج سے مستقل ساری زندگی کے لیے دوائیوں پہ ڈیپینڈنٹ کر دینا چاہیے۔ بلکہ ڈائبٹیز ہوتی کیوں ہے، یہ پچھلے ویلاگ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جب انسولین کی پیداوار کم ہوتی ہے تو ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز ملائٹس جو ہے یہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں پہلی سٹیج پہ جب پری ڈائبٹیز کے کیسز ہیں یا پہلی دفعہ چیک کیا اور تشخیص ہوئی کہ یہ کیس ڈائبٹیز کی طرف جا رہا ہے، یا کہا جا سکتا ہے چلا گیا ہے، لیکن اسے ریورس کرنا، اسے بحال کرنا جو ہے اس کے لیے پہلی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی کوشش ہے لائف سٹائل کو ماڈریٹ کرنا، نیند پوری کرنا، وقت پہ کھانا، ہر 3.5 گھنٹے بعد ایک چھوٹا سا میل لیتے رہنا تاکہ انسولین کی پروڈکشن کو سٹیمولیشن ملتی رہے اور انسولین لیول مینٹین ہونا شروع ہو جائے، اور غیر ضروری کاربوہائیڈریٹ کا انٹیک چھوڑ دینا۔ مطلب تمام طرح کی بیوریجز جو ہیں، بوتل ہے، جوس ہے، چاہے وہ سونے کا ہے، اچھی کمپنی کا ہے، لیکن اسے نہیں لیں۔ اسی طرح جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیلریز فری ہیں، جو زیرو شوگر ہیں، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ بھی آپ کے جسم میں تیزابیت پیدا کرنے کا سبب بنے گا، یعنی سیلولر فنکشن کو ڈس آرڈر کرے گا۔ تو آپ نے ایسی اب نارمل لائف سے نکل جانا ہے اور ایسی اب نارمل غذاؤں کو چھوڑ دینا ہے جو جسم میں فنکشنلی ڈس آرڈر پیدا کرے، میٹابولک ڈس آرڈر پیدا کریں۔ اپنا وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، اپنی نیند پوری کریں۔ اسی طرح اپنا کھانا پینا جو ہے اس میں سلاد، سبزیاں، پھل اور دودھ دہی بڑھا دیں۔ اناج، گندم کی چیزیں، میدے سے بنی ہوئی چیزیں یا ڈائریکٹ گندم کی روٹی، چاہے وہ چکی کے پیور آٹے کی روٹی ہے، چاہے ریفائنڈ آٹے کی روٹی ہے۔ اسی طرح چاول، آلو اور اس طرح کی غذائیں جن میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے اور ڈائریکٹ میٹھے والی چیزیں، ان چیزوں کو، ان غذاؤں کو بہت حد تک چھوڑ دیں۔ مطلب میں نے بہت حد تک لفظ صرف گندم کو ذہن میں رکھتے ہوئے استعمال کیا۔ چینی کی بنی ہوئی چیزوں کو، جن چیزوں میں چینی استعمال ہو گئی، میٹھا چلا گیا، وہ تو بالکل ختم کر دیں۔ چاول بھی کوشش کریں کہ 15-20 دنوں کے لیے چھوڑ دیں۔ اسی طرح 3 ماہ کے لیے گندم کا انٹیک بھی کم کر دیں، اور پھل، سبزیاں، سلاد اور اس کے ساتھ یہ دودھ دہی، ان کا انٹیک بڑھائیں۔ جب ان چیزوں سے آپ پیٹ بھرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے جسم میں ایک تو تھوڑا تھوڑا میل بار بار لینے سے انسولین سٹیمولیشن جائے گی، دوسرا ویسے ہی شوگر لیول مینٹین رہے گا۔ اس کے بعد 3 ماہ کا جو HbA1c ہے وہ کروائیں۔ 3 ماہ کے بعد 3 ماہ ان چیزوں پہ چلیں، ٹیسٹ کرتے رہیں، یعنی جو شوگر کا رینڈم فاسٹنگ لیول ہے اسے چیک کرتے رہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے کسی وجہ سے تو پھر اس کو مینٹین دوائی سے کیا جا سکتا ہے، نہیں تو 3 ماہ تک دوائی کوئی نہ لیں، نہ کوئی ہومیوپیتھک دوائی لیں، نہ کوئی ایلوپیتھک دوائی لیں، نہ کوئی ہرب لیں۔ اپنے وہی لائف سٹائل میں صرف غذاؤں کا رد و بدل کریں اور نیند پوری کریں۔
اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو جو لوگ وراثت میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو، اور جو بہت زیادہ انٹیک کر چکے ہیں، انہیں واک ایکسرسائز بہت شروع کر دینی چاہیے تاکہ ان کا جسم دوبارہ سے فنکشنل ہو جائے اور ان کا میٹابولک آرڈر ہو جائے۔ اور جن میں وراثت میں شوگر نہیں ہے یا جو کی پیچھے لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ بد پرہیزیوں والا نہیں رہا، انہیں بھی واک ایکسرسائز کرنی چاہیے، لیکن نارمل جیسے 45 منٹ کی واک کرنے وہ دن میں کافی ہے۔ لیکن جن کی وراثت میں ہے اور جن میں لائف سٹائل غلط رہا ہے، زیادہ انہوں نے یہ کوک سوڈا کا انٹیک، یہ جنک فوڈز کا انٹیک، میٹھی چیزوں کا انٹیک، بے ٹائمہ کھانا، لمبے لمبے وقفوں سے کھانا، اگر یہ رہا ہے صبح کا کھانا شام کو کھایا، شام کا کھانا اگلے رات کو کھایا، مطلب اس طرح جو بہت بے قاعدہ زندگی رہی ہے، دفتری لوگ صبح ناشتہ کر کے گئے، 5-6 بجے شام کو آ کے کھایا، سارا دن بھوکے رہے، اسی طرح ماؤں نے صبح کھایا، شام کو جب گھر میں بچے آئے دوپہر کے بعد پچھلے ٹائم پھر کھایا، تو یہ چیزیں اگر کی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو واک ایکسرسائز کی ایکسیسو ضرورت ہے، یعنی آپ کو 45 منٹ 2 ٹائم کر لینی چاہیے، یا 20 منٹ 4 ٹائم کر لینی چاہیے، 3 ٹائم کھانے سے پہلے اور چوتھے ٹائم سوتے وقت۔ تو اس طرح آپ کچھ لائف سٹائل کو ماڈریٹ کر کے 3 ماہ تک اپنے آپ کو آبزرویشن میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ نے ادویات پہ جانا ہے یا آپ ٹھیک ہو چکے ہیں، ریکور کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے کافی تفصیل سے بتایا۔ اور یہ وی لاگ تھا اس کے نارمل ہے بنارمل لیول پہ، یعنی 6.4 تک HbA1c نارمل ہے، گو وہ پری ڈائبیٹک ہے، 100 پلس مائنس 110 تک بھی جو فاسٹنگ شوگر ہے یہ نارمل ہے لیکن پری ڈائبیٹک ہے۔ رینڈم شوگر جو ہے وہ 165 کو آپ نہ لیں، آپ 200 پلس مائنس پہ جائیں، اگر وہ نارمل ہے، وہ وہاں تک ہے تو آپ سمجھے آپ پری ڈائبیٹک ہیں، آپ یہاں سے واپس موڑ آئے، اپنی نیچرل لائف پہ آ جائے، کیونکہ اس میں ابھی تک امریکنز جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کا شوگر کا لیول 240 سے کم رہتا ہے ان میں ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن جو ہیں، جیسے ڈائبٹک نیفروپیتھی، ریٹینوپیتھی، مایوپیتھی، نیوروپیتھی، اس طرح کی کمپلیکیشن جو ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گئے، برین ہیمریج ہو گئے، وہ زیادہ ہیں بنسبت ان کے جن کا اس سے کم رہتا ہے، جن مطلب جو 165 پہ شوگر لیول کو مینٹین کر لیتے ہیں، اور جن کا 240 تک رہتا ہے وہ بچے رہتے ہیں۔ یہ امریکنز کی بہت بڑے جو گروپ ہے ڈائبیٹالوجسٹوں کا اور یہ ماہرین کا، وہ اس رائے پہ قائم ہیں اور اڑے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ اس ولاگ کو کلوز کرتے ہیں، اور جاتے جاتے ہمارا چھوٹا سا میسیج کہ ہمیں چاہیے 5 وقت 5 نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔